العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم اس وقت جس موضوع پر کافی پروگرام سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ زنا کا موضوع ہے کہ اس موذی مرض نے کہہ لیں یا اس برے فعل نے ہزاروں گھر برباد کر دیے ہیں، اعتماد توڑ دیے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسے کو ختم کر دیا ہے، کسی کو شکل دکھانے کے بعض لوگوں کو قابل نہیں چھوڑا ہے، عزتیں زائل ہو گئی ہیں، خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، صحتیں تباہ ہو گئی ہیں، انسان جانوں سے چلے گئے ہیں، جیسے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، رشتہ داروں نے جان سے مار دیا، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں۔ تو اس میں فتنہ ہے، فساد ہے، خرابی ہے، اور ہم پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مشیت الہی کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ باقاعدہ ایک مخصوص معاملے کے بعد، ایک مخصوص عقد کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائے، اور اس سے پھر جائز اولاد کا سلسلہ چلے، اور وہ عقد و معاملہ ہمارے ہاں نکاح کہلاتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد پھر یہ کہ اس قسم کے معاملات جائز ہو جاتے ہیں، جو اگر نکاح نہ ہوتا تو حرام اور گناہ کبیرہ تھا، اور نکاح کرنے کے بعد وہی فعل ہو تو وہ بالکل حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ حتیٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب مرد اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ بالکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ تو انسان ایک اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہ بھی ایک تمنا ہوتی ہے، مطلب خواہش ہوتی ہے کہ چلیں ایک خواہش پوری ہو جائے گی، اس نیت اور ارادے کے ساتھ بھی بہت سے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اولاد کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی نیت کے ساتھ ان اعمال کو کرتے تھے، تو پھر ان کا یہ فعل اور زیادہ باعث ثواب ہوتا تھا۔ لیکن بڑا پیارا کویسچن کیا کہ عام آدمی ہو سکتا ہے کہ صرف نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے زوجہ کے پاس جائے، تو یا رسول اللہ کیا پھر بھی اس پہ اجر و ثواب ہے؟ کیونکہ ہم تو اب نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اس خواہش کو حرام ذریعے سے پورا کرتا تو کیا اسے گناہ ملتا یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یا رسول اللہ ضرور ملتا۔ فرمایا پس جب اس نے حلال ذریعے سے پورا کیا، گویا کہ اپنا گناہ سے بچایا، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ شریعت نے کس قدر پیارے اصول مرتب فرمائے ہیں۔ ایک نفسانی خواہش کی تکمیل ہی تو ہے۔ انسان بعض اوقات صرف اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر وہی چیز ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ بس غلط ذریعے، غلط طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل جو جائز طریقہ بتایا اس سے بعض وقت کراہت کرنے لگتا ہے، جو کہ اس کے باطنی مرض، باطنی بیماری اور دل کی خرابی کی ایک علامت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ اجازت دے دی کہ ایک عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اگر کسی کی خواہشات زیادہ ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہے، عورتوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو دو دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار تک بھی کر سکتے ہو۔ یہ ایک لمٹ بیان کر دی۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی 100 شادیاں کر لیتا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، 100 شادیاں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک دو عورتوں کے پاس جاتا تھا، باقی سب کو ایسے گھر میں بند کیا ہوا ہے، بیچاری وہ نہ کسی کے پاس جا سکتی ہیں نہ کچھ، اور ان کے حقوق اس طرح پامال ہوتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اب یہ ظالمانہ کارروائی ختم، اب اگر کرنی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، 5ویں سے کرو گے ان کے ساتھ تو باطل ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس اگر تم خوف کرو کہ تم ان دونوں ازواج میں یعنی بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ما ایمانکم، یا پھر تم ایک بیوی رکھو اور اس کے ساتھ کنیزیں رکھ لو، کیونکہ کنیز سے نکاح کرنا لازم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آقا اپنی کنیز سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کر سکتا ہے،
اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بالکل طیب ہوگی، حلال ہوگی، اور باپ سے یعنی آقا سے اس کا نسب بھی ثابت ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زنا سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کرو۔ اور اگر کوئی شخص نکاح پہ قدرت نہیں رکھتا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک نسخہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور سرکار کے بہت زیادہ ہی صحبت یافتہ ہیں، اور سفر میں تو خاص طور پہ سرکار کی نالین شریف اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، تو سفر میں بھی گھروں میں بھی آپ قریب رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم عالم جوانی میں تھے تو ہم 4 5 6 نوجوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ہمیں مخاطب کیا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم نکاح کر لو، کیونکہ نکاح تمہاری نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے اس طرح قسم کے وہ خیالات نہیں آتے جو تقاضائے نفسانی کو ابھارنے والے ہوں، کیونکہ ضعف میں آ جاتا ہے نفس۔ تو یہ سرکار نے صحابہ کرام جو نوجوان تھے، اب دیکھیں یہ ایک لیڈر اور مربی کا کام ہوتا ہے جو بہترین لوگوں کی کیفیات، اپنے ماتحت لوگوں کی کیفیات اور طبیعتوں پر اور ان کی بدلتی ہوئی کیفیات پر آگاہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا تو فوراً ایک اچھا مشورہ دیا، اور پھر جو اس مشورے پر عملی لحاظ سے قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کا بھی بتایا کہ پھر روزے رکھو، اور اچھی صحبت، کئی اور مقامات پہ اچھی صحبت کی بھی تلقین فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی نگاہوں، اپنے ذہن اور اپنے باطن کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین چیز نکاح ہے۔ اگر انسان شادی کر سکتا ہو تو فوراً نکاح کر لے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے پاس مالی لحاظ سے ایسا مطلب سہارا حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے، یا شادی میں کسی وجہ سے تاخیر ہے، تو پھر اپنے باطن کی حفاظت کے سلسلے میں روزہ ایک بہترین چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، بھوکا رکھے اپنے آپ کو، تو بھوک کا احساس نفس کو کسی اور جانب شرارت کرنے نہیں دیتا ہے، بھوک کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے۔ رمضان میں جو ہم پورے رمضان روزے رکھنے کے باوجود شرارتوں سے باز نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوکا نہیں رہتے، ہم حقیقتاً بھوک نہیں لگنے دیتے، کیونکہ ہم سحری کے اندر ٹینکی فل کرتے ہیں، اتنی کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ افطار تک اچھی طرح چلے گا، پھر افطار میں مزید ٹینکی اوپر تک فل کر لی جاتی ہے، تو پھر ضعف کیسے محسوس ہو؟ نہ کوئی عبادت سخت کرتے ہیں، نہ کچھ پڑھے ہوئے سو رہے ہیں، صبح سو گئے، دوپہر کو اٹھے، ظہر پڑھی، پھر سو گئے، عصر تک اٹھے، پھر نماز وغیرہ پڑھی، باہر نکل گئے دوستوں کے پاس، مغرب کے ٹائم گھر میں آئے، روزہ افطار ہو گیا۔ کہتے ہیں آج تو پتہ ہی نہیں چلا روزہ کیسے نکل گیا، تو نکلے گا کیسے سو کے؟ تو پھر وہ نفس مضبوط رہتا ہے۔ تو نفس کو زیر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زنا بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کے سارے ہم نے آپ کو بتائے۔ ایک اور گناہ ہے جو اسی قسم کا ہے، اور وہ معاشرے میں اب رائج ہے، وہ بہت زیادہ رائج ہے، وہ بھی اگرچہ اس کی زنا کے مقابلے میں اس کے معاملات تھوڑے سے کم ہیں، اور وہ ہے مرد کا مرد سے شادی کر لینا یا تعلق قائم کرنا، یا عورت کا عورت سے تعلق قائم کر لینا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بدعادت تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے معاملات کیے، تو اس قوم کا پھر کیا حشر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کس طرح عذاب نازل کیا، پہلے یہ دیکھ لیں، پھر اس پر میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا۔ تو قوم لوط جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ اس قسم کے گندے افعال میں مبتلا تھی۔ ویسے تو وہ کفر میں بھی مبتلا تھے، یہ نہیں کہ اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، وہ کفر میں مبتلا تھے اور اس بری عادت میں بھی تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ اپنی قوم کی طرفداری کرتی تھی، وہ مطلب سمجھ لیں منافقین کے ساتھ مل گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں اور تمام تر سمجھانے کے باوجود، اور پھر وہ بھی عذاب میں ماری گئی تھی۔ اس کا ذرا واقعہ پہلے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ اذ قال لقومہ، کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے بھی نہیں کی، یعنی پہلے باقاعدہ نکاح کا سلسلہ رہا، یا کوئی پھر حد سے گزرا تو اس نے زنا کر لیا عورت کے ساتھ، اور تم نے ایک اور ایسی غلط روش اختیار کی ہے
جو زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ معاملہ ہے۔ ایسا تو کسی نے نہیں کیا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم مردوں کے پاس بری نیت کے ساتھ جاتے ہو، شہوت کے ساتھ جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ مسرف، اسراف کرنے والے وہ کہتے ہیں، اور اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ وہ مسرفین ہیں، اور قرآن نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان جواب قومہ، اور آپ کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا الا ان قالوا، یہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں مومن، ان سب کو اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیں بڑی پیاری بات، آپ غور کریں کہ یہ کفار اور منافق قوم کا یہ طریقہ رہا ہے، ان قوموں کا، کہ جب کسی نے پاکیزگی کی بات کی ہے، جب کسی نے صفائی کی بات کی ہے، جب کسی نے تقوی کی بات کی ہے، پرہیزگاری کی بات کی ہے، دین کی طرف بلانے کی بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔ ان برے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا تم پاکیزگی کی باتیں کرتے ہو، ان کو ختم کرو۔ جیسے آج کل بھی مطلب جو کرائم میں ملوث ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ان کو نصیحت تو کر کے دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عام آدمی جرأت ہی نہیں کر سکتا نصیحت کرنے کی، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ سامنے سے کیا ہوگا، اور اگر کر بھی دیں تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کہ غصہ نہ لگ جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ، ارے ہمیں نہ سمجھاؤ یار، جاؤ پاکیزہ کام خود ہی کرو، ہمیں گندگی میں چھوڑ دو چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا، تو معلوم ہوا کہ یہ جو روش ہے کہ کسی کو طہارت کی طرف بلانا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کسی کو پاکیزگی کی دعوت دینا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، اور اس طہارت کی طرف بلانے کو اور خود طہارت کو ناپسند کرنا یہ منافق قوموں کا طریقہ رہا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کس گروپ میں ہیں۔ طہارت چاہتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، نفاست کو، نظافت کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں، اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، یا جو اس کی دعوت دینے والا اس سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، گندگی پسند ہے۔ جیسے گندگی میں رہنے والے کیڑے کو آپ نکال کے پاکیزہ جگہ پر رکھ دیں، ریشم پہ رکھ دیں، خوشبودار کپڑے پہ رکھ دیں، وہ پھر اتر کے اسی گندگی کے اندر جائے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ ایسی بعض اوقات ہماری گندی طبیعت ہو جاتی ہے جو حقیقتاً ہماری طبیعت نہیں ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، کیونکہ ہماری تو طبیعت فطرت اسلام کے مطابق ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں حدیث بیان کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر بچہ ذی شعور ہو جائے، اسے کسی مذہب کی طرف نہ لے کے جاؤ، ذی شعور ہو جائے اور تمام مذاہب کی تعلیمات اس کے سامنے رکھ کر کہا جائے کہ تم بتاؤ کون سی اختیار کرو گے، تو وہ فطرتاً مذہب اسلام کی تعلیمات کو لے گا، کیونکہ جتنی خوبصورت تعلیمات مذہب اسلام کی ہیں ایسی کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آتی۔ ایک تو ان میں کاملیت اور جامعیت ہی نہیں ہے۔ آپ ناخن کاٹنے کا طریقہ کسی مذہب میں پوچھ لیں کیا ہے بتاؤ، ہمارا مذہب اسلام بتائے گا ناخن کاٹنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، بال بنانے کا طریقہ، کلی کرنے کا طریقہ، ایک ایک چیز ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے، اور باقی جتنے معاملات آپ لے لیں سب کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں، تو پھر فطرت بچے کی اس کی طرف مائل ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہم بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ گندگی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہے، جو اس کی طبیعت میں اللہ نے پاکیزگی رکھی تھی اس نے اس پاکیزگی کو ختم کر دیا اور گندگی اس پر غالب آ گئی۔ تو پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں گندگی میں مزہ آتا ہے، کہیں اچھوں کی صحبت میں پھنس بھی گئے، جیسے کسی دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس مزہ نہیں آتا، طبیعت اچاٹ چاٹ سی رہتی ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ان کو بھی، ان کی ماں کو، ان کے والد کو گالیاں دے رہے ہیں، گندی گندی گالیاں، ادھر بڑا مزہ آتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دو گالیاں، دو بہن کو دو، ماں کو دو، باپ کو گالیاں دو، بڑا مزہ آتا ہے، پھر وہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی پھر گندگی، پھر فحش چیزیں اور نشہ اور یہ اور وہ، ان میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ گندگی طاری ہو گئی ہے۔ تو یہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی ایسے معاملہ تھا۔ نبی سامنے موجود ہے، ہمارے تو سامنے نبی نہیں ہے، ہم نے بس سنا ہے کہ ہاں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، حدیثوں میں ہم نے کہا آمنا صدقنا، ہمارے نبی کریم ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بالکل محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن
وہ لوگ ان کے تو سامنے حقیقتاً فزیکلی طور پہ موجود تھے، نبی کے کیا خوبصورتی، اس کی خاندانی وجاہت، اس کی جسمانی مردانگی اور یہ تمام چیزیں موجود، پھر معجزات کا ظہور، ہر چیز یعنی موجود، اس پر ایمان نہ لانا، ان کی بات کو رد کرنا اور بدتمیزی کرتے ہوئے ان کے سامنے کہنا انہیں اٹھا کے باہر پھینکو جی، بستی سے باہر نکالو، ہمیں پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ ڈھیٹ پن کی انتہا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں تو کبھی کبھار تو سر ہلا دیتے ہیں جی اچھا کر کے، دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جان چھوڑ یار جا، اور کبھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ بار بار ہم ہاں کر کے، وہ بار بار ہم سے پوچھتے بھی ہیں بھئی ہماری بات کو تم نے مانا نہیں، نماز نے شروع کی، یہ نہیں وہ نہیں، تو سوچتے ہیں اب ایسا کوئی کام کرو کہ آئندہ تبلیغ کرنے کی ہمت ہی ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ ڈٹ کے سامنے آ جاؤ، یار ہمیں مت سمجھایا کرو، تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے آئندہ مت سمجھانا، بس جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ، میں نہیں بات مانتا ہوں یوں، تو وہ سامنے والا مایوس ہو جاتا ہے، پھر اندر سے نفس خوش ہوتا ہے، کہتا ہے شاباش تم نے یہ کام کیا، سلسلے ختم کر دیا بالکل، اب نہ کوئی سمجھائے گا نہ پاکیزگی حاصل ہوگی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بری چیز ہے۔ تو کہا کہ اچھا ان کو اٹھا کے باہر نکالو، جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی باہر نکال دو، کیونکہ انہم اناس یتطہرون، یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں، اور پاکیزگی ہم کریں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نجات عطا فرما دی۔ یہاں اہل سے مراد وہ تمام ہیں جو آپ کی پیروی کر رہے تھے، مومنین، مومنات اور خود آپ کے گھر والے بھی، لیکن إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، کہ آپ کی زوجہ جو تھی وہ منافقین کے ساتھ مل گئی تھی، تو اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا۔ کانت من الغابرین، اس کی عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، کیونکہ یہ آگے آئے گا، میں ابھی ایک اور جگہ بھی یہ واقعہ ہے، میں اس کو بتا کے پھر اس پہ تبصرہ شروع کریں گے، کہ جب قوم لوط پہ عذاب نازل ہونے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا لوط علیہ السلام سے کہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نکلنے لگے تو بیوی پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا آؤ، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں رہتی ہوں، آپ جائیں، میں قوم کے ساتھ رہوں گی، میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، بس پھر عذاب اس پہ بھی نازل ہوا، ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ یہ اگلی انشاءاللہ آیات میں آ جائے گی کہ وہ پتھروں کی بارش تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پتھر پر، جس شخص پر کو یہ پتھر لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تیزی کے ساتھ بارش ہوئی، ایسی کہ یہاں پہ پڑ رہا ہے، کسی کے منہ پہ، کسی کے ہاتھ پہ، کسی کی ٹانگ پہ، کسی کے کندھوں پہ، توڑ کر رکھ دیا، کھایا ہوا بھس کی طرح ہو گئے۔ اس میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد